السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ را تو پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جو جوان لوگ ہیں، بوڑھے نہیں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ دیوار کا ٹیک چھوڑ کر میرے ساتھ آ جائیں، مسجد آگے آ جائیں، پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقی سید المتقی، چشم و گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل ہمارے ہفتہ واری اجتماع میں اصدق الصادقی سید المتقی، امام العارفاں، امام العاتقاں، رہبر رہبراں، امام عشق و محبت، امام الصحابہ، سید الصحابہ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے، کیونکہ یہ ماہ مبارک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الاخری کو سیدنا صدیق اکبر کا وصال با کمال ہوا۔ اسی مناسبت سے 2 روز جشن صدیق اکبر کی محفل اتفاق سے ایک دن کسی سبب سے وہ ملتوی ہوئی، اور آج ہم سب حاضر ہیں۔ کوشش کی جائے گی کہ آج جتنا سیرت پاک کا احاطہ کیا جا سکتا ہے کیا جا سکے، بقیہ رہ گیا تو کبھی اس کو مکمل کیا جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سب سے افضل ترین صحابی ہے۔ یہ اہل سنت کا اجماعی اور متفقہ عقیدہ ہے۔
تمام صوفیہ، فقہا، علماء، ائمہ اہل سنت کے اس بات پر متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام کے تمام اصحاب میں سب سے افضل ترین صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر جیسا دنیا میں کوئی مرید نہیں ہے اور رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں ہے. اندازہ فرمائیں کہ داتا صاحب امام حسن کی اولاد میں سے، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ امام حسن کی اولاد میں سے ہے، لیکن جب پیر کا تذکرہ کیا تو حضور کا نام لیا. اس کا مطلب پیروں میں حضور سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ نبی ہیں اور اپنے ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کے پیر ہیں، ان کے استاد ہیں، ان کے مرشد ہیں، لیکن ان کا نام نہیں لیا، حضرت خلیل کا نام نہیں لیا، کیونکہ ان کی نگاہ میں سب سے بڑے پیر مصطفیٰ جان رحمت ہے. لیکن جس طرح حضور علیہ السلام پیروں میں کوئی حضور کا مقابل نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا مریدوں میں کوئی ابو بکر کا مقابل نہیں. یعنی مریدوں میں سب سے افضل ترین ہستی اگر کسی کی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان، ان کی افضلیت، ان کی اشرفیت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا. ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ نوافل روزوں کی وجہ سے نہیں، نوافل کی کثرت کی وجہ سے نہیں، نفل نماز، نفل روزے اور تلاوت کی کثرت کی وجہ سے نہیں. فرماتے ہیں ابو بکر کو جو مقام نصیب ہوا ہے وہ ان کے دل کی کیفیت کی وجہ سے، یعنی اشارہ کرنا چاہتے ہیں دل میں جو عشق مصطفیٰ ہے اس کی وجہ سے ابو بکر کو وہ مقام نصیب ہوا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا نام اسلام قبول کرنے سے پہلے، یعنی اظہار اسلام سے پہلے، آپ کا نام تھا عبد الکعبہ. عبد الکعبہ نام، یہ نام رکھے جاتے تھے زمانے جاہلیت کے اندر. ان کا نام عبد الکعبہ بتایا جاتا ہے. جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تو آقا علیہ السلام نے ان کا نام رکھا عبداللہ. عبداللہ نام رکھا. اس طرح سے آپ کا نام پورا ہوا عبداللہ ابن عثمان. ان کے والد کی کنیت ابو قحافہ ہے، لیکن ابو قحافہ یہ ان کی کنیت ہے، ان کا نام عثمان ہے. تو عبداللہ ابن عثمان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پورا نام ہے. اور ابو بکر کہلانے کی بہت سی وجوہات ہیں. ابو بکر کہلانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، میں نے جو اور بھی وجوہات کبھی اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن آج جو کر چکا اس سے ہٹ کے کرنا چاہتا ہوں. صبح کو عربی زبان میں بکرا کہتے ہیں. جب آپ عربی میں بات چیت کرتے ہیں تو صبح کو کہتے ہیں بکرا. تو بکرا اس لیے صبح کو بکرا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دن کا پہلے نمبر کا وقت ہے. دن کا پہلے نمبر کا وقت ہے. تو یہ بکرا اور بکر، تو جیسے دن کے پہلے وقت کو بکرا کہتے ہیں یعنی پہلے نمبر کا وقت، تو ویسے بکر کہتے ہیں پہلے نمبر والے کو، اول نمبر والے کو بھی بکر کہتے ہیں. اور ابو بکر جو سب پہلوں میں پہلا ہو، السابقون السابقون، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون، یہ سبقت لے جانے والے. کیا جانا تم نے سبقت لے جانے، یہی لوگ تو اللہ کے بہت قریبی ہیں. اولئک المقربون کہ یہ اللہ رب العزت کے مقرب لوگ ہیں. تو یہ پہلوں میں پہلا ہے صدیق اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2.5 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی. یعنی عمر میں سیدنا صدیق اکبر اللہ کے رسول علیہ السلام سے 2.5 سال عمر میں کم تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپنے میں بہت کم دوست رہے ہیں، ان میں سے سیدنا صدیق اکبر آپ کے بچپن کے دوست ہیں. یہ بھی بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ بہت سارے ہمارے جوانوں کو نہیں پتہ ہے. میں اسی لیے تھوڑا سا آپ کے بچپنے سے ہی آغاز کر رہا ہوں کہ ہم نے جو اپنے احباب کے حکم پر سلسلۃ الصحابہ بھی شروع کیا ہے، تو اس میں پچھلے ہفتے ذکر ہوا حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کیا نام ہے ابو ذر غفاری کا؟ ایک ہفتے میں بھول گئے. کیا نام ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی ہے، اللہ ہونا چاہیے.
پچھلے ہفتے کتنے لوگ تھے؟ ہاتھ اڑے ذرا اوپر، ہاتھ اڑے کہ پچھلے ہفتے کتنے لوگ تھے؟ حضرت ابو ذر یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے کوئی بیان کرنے کا شوق تو نہیں ہے؟ کوئی بیان کرنے کا شوق تو نہیں ہے بھائی، یہ تو ایک تعلیمی سلسلہ ہے تاکہ حضور کی آل و اصحاب سے ہماری محبت بڑھے۔ ان کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری کا نام کیا بتایا گیا تھا؟ حضرت جندب۔ کیا نام تھا؟ حضرت، اب یاد رہے گا، دھیان سے سنا کرو، صرف ملنے مت آیا کرو، سیکھنے کے لیے بھی آیا کرو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جو علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ گھر سے نکلو تو اس نیت کے ساتھ نکلو کہ چلو وہاں جا کر علم دین سیکھیں گے۔ دھیان سے سنیے، ایک بار سب درود شریف پڑھ لیجیے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت آقا علیہ السلام سے 2.5 سال کے بعد ہوئی۔ یہ جب بچے تھے، بچپنا تھا، بچپنے سے ہی حضور علیہ السلام کے دوستی میں شامل ہو گئے تھے۔ قدرت نے چنا تھا ان کو اللہ کے رسول کی دوستی کے لیے، حضور کی خلیلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا۔ بچپنے سے دوست ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ بچپنے میں ان کی امی ان کو لے کر کے گئی بت کے پاس کہ اس کی عبادت کرو، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی آپ نے اس بت کی توہین کی اور آپ نے اس کو جو ہے وہ عبادت نہیں کی، سجدہ نہیں کیا۔ ایمان یعنی کہ ایمان کے اظہار سے پہلے بھی آپ نے کبھی شراب نہیں پی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی شرک نہیں کیا۔ یعنی قدرت نے جس کو چن لیا تھا محبوب کی رفاقت کے لیے، محبوب کی معیت کے لیے، حضور کا یار غار ہونے کے لیے، حضور علیہ السلام کا یار مزار ہونے کے لیے چن لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ اب غور کریں، جس کو یاری کے لیے چنا اس کو اتنا محفوظ رکھا، خود محبوب کو کتنا محفوظ رکھا۔ محبوب کی حفاظت کا عالم کیا ہوگا۔ تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چونکہ تاجر تھے، بڑے تاجر تھے۔ مورخین کا قول ہے، بعض لوگ ملک شام کہتے ہیں، بعض یمن کہتے ہیں، ملک میں اختلاف ہے لیکن واقعہ ایک ہے۔ سیدنا صدیق اکبر مال تجارت لے کے شام یا یمن تشریف لے گئے۔ زیادہ تر تو یمن کا تذکرہ ملتا ہے لیکن کچھ لوگوں نے شام کا ذکر بھی۔ تو چونکہ میری عادت ہے کہ میں جو مختلف روایتیں ہوتی وہ دونوں پڑھ دیتا ہوں، آپ اپنے ذوق کے مطابق جو چاہیں قبول کریں۔ ویسے ملک کو اتنی اہمیت نہیں رکھتا، اصل چیز واقعہ ہے جس پر ہم صحابہ اور اہل البیت کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، ایسے میں آپ نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ چاند اور سورج میری گود میں سمٹ آئے اور ان کو اٹھا کے انہوں نے سینے سے لگا لیا۔ اور جب یہ خواب دیکھا تو خواب دیکھ کر کے اس کی تعبیر کے لیے ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچے۔ وہاں جب پہنچے تو پوچھا کہ تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ تو آپ نے اپنے قبیلے کا نام بتایا کہ میں قبیلہ بنو تمیم کا آدمی ہوں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو کہا عبد الکعبہ۔ تیرے باپ کا نام کیا؟ کہا عثمان ابو قحافہ۔ تو کہا کہ رہنے والے کہا مکہ کے۔ اگر تیرا خواب سچا ہے تو تو آخری نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والا ہو اور تو اس کا خلیفہ بھی ہوگا، اللہ تجھے اس کا وزیر بنائے گا، خلیفہ بنائے گا۔ تو یہ بات انہوں نے کہی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ بات تو کہہ دی لیکن میں اس کو کیسے سچا مانوں کہ یہ آپ کی بات سچی ہے؟ تو اس عیسائی راہب نے دعا کی تو اس کی دعا سے درخت میں پھل آ گیا۔ تو آپ نے اس کی بات کی تصدیق کی اور اس کے بعد پھر کہا کہ جب وہ نبی سے تمہاری ملاقات ہو تو ان سے کہنا کہ میں ان پہ ایمان لا چکا ہوں لیکن عیسائیوں کے ڈر سے میں اظہار نہیں کرتا۔ اور کہا کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہیں جن کا ذکر توریت میں بھی تھا، انجیل میں بھی اور زبور میں بھی، اور ہم ان کی نشانیوں کو جانتے ہیں۔ ان قریب ان کے ظہور کا وقت آئے گا، جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا، میرے ایمان کی گواہی دینا۔ اس کے بعد سیدنا صدیق ایک بار مکہ واپس لوٹ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے دوستی تھی
حضور کے کردار سے بہت متاثر تھے، لیکن دوست تو دوست ہی ہوتا ہے، دوستی دوستی تھی۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو بکر تم اسلام قبول کر لو۔ تو آپ نے عرض کیا کہ آپ سچے ہیں، امین ہیں، اور رات دن آپ کو دیکھا ہے، لیکن نبی کوئی معجزہ بھی تو دکھاتا ہے، آپ کا کوئی معجزہ ہو تو بتائیں۔ تو حضور نے مسکرا کے کہا کہ وہ یمن میں راہب نے جو خواب کی تعبیر بتائی تھی، کیا وہ معجزہ کافی نہیں؟ کیا وہ معجزہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ بس وہ بھولا ہوا خواب اور اس کی تعبیر یاد آئی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور جس دن مسلمان ہوئے ہیں اس دن آپ کے پاس جتنا مال تھا، وہ بھی پڑھا نا حضرت مولانا حسن بریلوی رحمت اللہ علیہ کا شعر کہ لٹایا اپنا گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ تو اپنا مال حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ دین کے لیے مال کی ضرورت ہوگی، آپ اس کو قبول فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے صحابہ میں ابو بکر کے مال کو ایسے استعمال کرتا ہوں اختیار کے ساتھ جیسے لوگ اپنا مال استعمال کرتے ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام جس کو کہتے ہیں نا بغیر کسی تکلف کے، ان کو بے تکلف کہتے تھے کہ ابو بکر یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور صدیق اکبر کے ماتھے پہ کبھی شکن بھی نہیں ہوتا، وہ کرتے جاتے تھے۔ بلکہ صدیق اکبر تو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں اور میرا مال بھی آپ کا ہے۔ اور لیکن حضور علیہ السلام کی بڑی غیرت بھی تھی کہ حضور علیہ السلام جلدی سے کسی کی یعنی کہ چیز میں تصرف، ذاتی چیز میں تصرف نہیں فرماتے۔ بلکہ ایک مرتبہ جب ہجرت کے وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 اونٹنیاں پیش کی تو حضور نے فرمایا کہ جب تک قیمت نہیں دوں گا اس وقت تک بیٹھوں گا نہیں، مجھ سے قیمت لو، مجھ سے اس کی قیمت لو۔ یہ بعض لوگ جو یہ پیش کرتے ہیں نا حضور علیہ السلام کے متعلق بالکل ایسا کہ معاذ اللہ علیہ باللہ کہ وہ دوسروں کے مال پر ہی سب کچھ کرتے تھے، یہ جھوٹ ہے۔ نبوت کو صحیح طور پہ پیش نہیں کیا گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال یہ تھا، اعلان نبوت سے قبل مکے کے کئی بیوہ اور یتیم حضور کے پیسوں پہ پلتے تھے۔ رسول اللہ کے لیے اس طرح سے پیش کر دینا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ بالکل غلط سی بات ہے۔ حالات آگے پیچھے سب کے ہوتے رہتے ہیں اور وہ حالات مختلف موقع پر نازک حالات آئے ہیں، اس کا مجھے انکار نہیں ہے، لیکن بالکل یہ پیش کرنا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام معاذ اللہ فلاش تھے، کچھ بھی نہیں تھا اور لوگوں کے منتظر تھے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ بلکہ حضرت شاہ عالم احمد آبادی رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ عالم احمد آبادی رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ ان کے ایک مقرر آیا اور مقرر آنے کے بعد اس نے منبر پہ بیٹھ کر کے کہا آپ کو تقریر سننا پسند تھی؟ تو آپ نے کہا کہ تقریر کرو۔ وہ تقریر کرنے لگا تو جب تقریر اس نے کی تو اس نے کہا کہ جب خدیجہ نکاح میں آئی تب حضور مالدار ہوئی۔ اس نے کہا جب خدیجہ نکاح میں آئی تب حضور مالدار ہوئی۔ ایسے مقرر لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں اور بات حقائق کی بھی ہے۔ تو حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کیا اس سے پہلے حضور کے پاس مال نہیں تھا؟ تو اس طرح کی بات کرتا ہے۔ اس نے کہا جب خدیجہ آئی تب حضور مالدار ہوئے، اور میں کہ جب خدیجہ کے آنے پہ مالدار ہوئے تو تیری زبان ابھی تک چلتی کیسے ہے؟ وہ ممبر پہ بیٹھا تھا، اس کی زبان باہر نکل۔ اس طرح کی بکواس کرتے ہو، تمہیں حضور کی شان بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس طرح سے حضور کی شان ایسے بیان ہوتی ہے؟ یہ غیرت والے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت سے قبل بھی حضور کو بہت نوازا تھا۔ خود بخاری شریف کی حدیث اس پر گواہ ہے۔ جب زملونی فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ تو فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ لگتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب کہا جان کا خطرہ لگتا ہے تو ام المومنین نے کیا کہا؟ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ غریبوں کا خیال کرتے ہو، یتیموں کے سہارا ہو، بیواؤں کی پرورش کرتے ہو، تو یہ کوئی کلاش آدمی کرے گا؟ اس لیے مشورہ ہے تھوڑا اعتدال سے، اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، اور عقیدہ ہے صرف شعر نہیں، عقیدہ ہے آسماں خوان زمیں خوان زمانہ مہمان، آسماں خوان زمیں خوان زمانہ مہمان، صاحب کھانا لقب کس کا ہے تیرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔
تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب تک قیمت نہیں دوں گا اونٹنیوں کی. ایک بات اندازہ کریں کہ اتنی ارجنٹ میں توجہ کرنا. اب یہاں بھی خیال ہونا چاہیے. دیکھو میں حالات نازک ہوئے اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں, اس پہ توجہ رکھنا. حالات سب کے نازک ہیں, حالات آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن حضور علیہ السلام کو اس اعتبار سے پیش کر دینا کہ کچھ نہیں تھا, صحیح نہیں, بالکل صحیح, قطعاً درست نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کا حکم عین بستر پر آیا جب چاروں طرف سے دشمن کھڑے ہوئے تھے تلوار لے کر. اچانک تو اچانک حضور علیہ السلام گھر سے نکل رہے ہیں, پھر بھی حضور کے پاس اتنی رقم ہے, کتنی کہ میں اونٹنی کی قیمت دینا چاہتا ہوں. پھر مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پھر کہا یہ زمین کی قیمت میں دینا چاہتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ اچانک جو گھر سے نکلتے وقت اتنا لے کر نکلے کہ اونٹنی کی رقم بھی دینے کی بات کرے اور مسجد کی زمین بھی خریدنے کی بات کرے, اس کے پاس کتنا مال ہو. یہ دونوں روایتیں اگرچہ صدیق اکبر نے دینے دی نہیں دینے دی یہ دوسری تحقیقی بات ہے, لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا. اللہ کے رسول حضور علیہ السلام خاندانی مالدار تھے. اس کو میں میلاد شریف کے موقع پہ سیرت النبی میں بار بار اس پر ذکر کر چکا ہوں, اور میں آج کل اس کو صرف اس لیے ٹارگٹ کرتا ہوں کہ کچھ واعظ ناعاقبت اندیش اس طرح کی بات کر کے غیر مسلموں کو مذاق اڑانے کا موقع دیتے ہیں. تو اس لیے ہم اس پر ورنہ ہمیں اور کوئی بات نہیں, نہ ہم کوئی محقق ہے نہ لیکن کہ استغفر اللہ علیہ باللہ کہ جب واعظ ناعاقبت اندیش کہتا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو ظالم مشرک اٹھ کر کے پھر یہ بکواس کرتا ہے کہ پھر انہوں نے تو معاذ اللہ مال جمع کرنے کے لیے پھر دین کا اعلان کیا علیہ باللہ. تو واعظان ناعاقبت اندیش کو بھی اس کا جو وہ خیال ہونا چاہیے کہ سیرت بیان کرتے وقت کم سے کم عاشقوں کو پڑھ لیا جائے. کون دیتا ہے, دیکھو نا عشق و محبت کے امام کہتے ہیں کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے کو منہ چاہیے, دینے کو منہ چاہیے, اور دینے کو منہ چاہیے. کیا غیرت عشق ہے. کبھی سنا دینے کو منہ سے دیا جاتا ہے کہ ہاتھ سے دیا جاتا ہے؟ بھیک کیسے دی جاتی ہے؟ ہاتھ سے دی جاتی. میرا امام کہہ رہا ہے منہ چاہیے. یہ محاورہ ہے. کیا ہے یہ محاورہ ہے. جب بھی کوئی کہتا ہے ارے میں جانے والا ہوں سعودی, تو لوگ کہتے ہیں پھینک مت, منہ بھی ہے جانے کو. کہتے کہ نہیں کہتے جانے کو منہ بھی ہے. اوکے کوئی کہتا ہے ارے یار میں آج کل جو ہے ذرا کشمیر کا دورہ کرنا چاہتا ہوں, پکنک پر جانا چاہتا ہوں پوری فیملی کے ساتھ, تو لوگ ہنس کے کہتے ہیں چھوڑ مت یار, مالیگاؤں کی زبان ہے منہ ہے جانے کو. تو لوگ منہ سے جاتے کہ فلائٹ سے جاتے, ٹرین سے جاتے کہ منہ سے جاتے. یہ محاورہ ہے. منہ مطلب اوقات, اوقات ہے جانے کی. 10 روپے جیب میں نہیں, رکشہ کر کے اسلام پورا نہیں جا سکتا, اور کہہ رہا کہ میں کشمیر پوری فیملی کو جاؤں. منہ ہے. اب بات سمجھ میں آئی محاورے کی, کہ کون دیتا ہے اور دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے. اس لیے کہ ہماری تو حاجتیں مختلف ہے نا. ہم تو مانگنے کے لیے صرف روٹی نہیں مانگتے, صرف روزی نہیں مانگتے, ہم تو روٹی بھی مانگ رہے ہیں, روزی بھی مانگ رہے ہیں, عزت بھی مانگ رہے ہیں, اولاد بھی مانگ رہے ہیں, دولت بھی مانگ رہے ہیں, حکومت بھی مانگ رہے ہیں, سلطنت بھی مانگ رہے ہیں, خدا کا دیدار بھی مانگ رہے ہیں, خدا کا عرفان بھی مانگ رہے ہیں, جنت بھی مانگ رہے ہیں, جنت میں حضور کا پڑوس بھی مانگ رہے ہیں. کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے. ارے اوقات چاہیے. کوئی دے سکتا ہے خدا کا دیدار, کیونکہ ہماری حاجتیں تو مختلف ہے نا. کوئی دے سکتا ہے جنت, منہ چاہیے, اوقات چاہیے. او یہ شان اگر کسی کی غیرت عشق کہتے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ظاہری دولت بھی تھی, بہت تھی. یہ اور بات تھی کہ صبح آتی تھی شام کو ختم ہو جاتی تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مال میں حضور آقا فرماتے ہیں کہ
میں صدیق کے مال میں اپنے مال کی طرح تصرف کرتا ہوں. اور یہ بھی فرمایا کہ جس نے احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، کسی کا بدلہ نہیں رکھا، سب کا بدلہ دے دیا. ابو بکر کو قیامت کے دن میں اپنے اللہ سے بدلہ دلواؤں گا. اس پر میں تھوڑا اپنے نوجوانوں کے ذوق کے مطابق کچھ سمجھانے کی کوشش، طالب علم ہوں اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں جوانوں کو سمجھ میں آئے. اور میں جس نے احسان کیا سب کے احسان کا بدلہ میں دے چکا، کسی کا احسان نہیں رہا سوائے ابو بکر. اس میں تو محدثین علماء محققین بہت بات کر چکے، لیکن جدید دور کو سامنے رکھ کر میں ایک چیز سمجھانے کی کوشش کرتا. دیکھیے ہم نے 1500 سالہ جو جشن منایا، توجہ آپ، تو اس جشن کے موقع پہ ہم نے مختلف انعامی مقابلے کی، سیرت کوئز کیا، نعت کمپٹیشن کیا، اور بھی کیا. تو اس میں 3 نمبر 2 نمبر 1 نمبر آنے والے مختلف لوگ پھر مختلف کامیاب سب ہوئے، لیکن کسی کو انعام ملا کمرے میں، کسی کو انعام ملا مسجد میں. لیکن جس کو 1 نمبر انعام دینا ہوا تو یوں ہی جو جنرل انعامات تھے کبھی جامعہ آل رسول کے مدرسوں نے دے دیا، کبھی جامعہ قادریہ کے مدرسوں نے دے دیا، اور انعام اچھا بڑا ہوا مبلغین اور شورا نے دیا، کچھ اور بڑا انعام ہوا مائدین کو بلا کے دیا. لیکن جو 1 نمبر کا انعام تھا نہ وہ کمرے میں دیا نہ وہ مسجد میں دیا، اس کے لیے ایک بڑا جلسہ رکھوا، اور بڑا جلسہ رکھوا کر ہماری نظر میں جو سب سے بڑی ہستی تھی 1 نمبر انعام اس کے ہاتھ سے دیا، ہم نے نہیں دیا. انعام کے لیے کسی کا بلا تمثیل بلا تمثیل بلا تمثیل، کروڑ بار بلا تمثیل، ملانے کے لیے صرف سمجھانے کے لیے. ہر صحابی نے محنت کی، کوشش کی، کاوش کی، قربانی دی. حضور نے کسی کو انعام دیا اجرے میں، کسی کو انعام دیا جنگ کے موقع پہ، کسی کو انعام دیا امن کے موقع، کسی کو انعام دیا میدان میں. لیکن جو سب سے پہلا تھا اور جو انعام کا 1 نمبر کا مستحق تھا، کہا اس کو ابھی انعام نہیں دیں گے، اس کو اس جلسے میں انعام دیں گے جہاں سارے اولین اور آخرین کو جمع کریں، سارے اولین اور آخرین کو جمع کریں گے، اور ہاتھ بھی اس کا ہوگا، اس سے بہتر کوئی نہیں. ہاتھ بھی اس کا ہوگا جس سے بہتر کوئی نہیں، لینے والا بھی وہ ہوگا، صحابہ میں اس سے بہتر کوئی نہیں، دلوانے والا وہ ہوگا، نبیوں میں اس سے بہتر کوئی نہیں، اور انعام بھی وہ ہوگا، اس سے بہتر کوئی انعام نہیں ہوگا. اس دن کے لیے ورنہ کمی کیا تھی، دے دیتے. کہا نہیں، اعزاز دینا ہے، دلوائیں گے اس سے جو خدا ہے. کیا شان ہے میرے اللہ کی، وہ دے گا. اور کس کو؟ جو صحابہ میں سب سے بہتر. اور کون دلوائے گا؟ ہائے جو مخلوق میں سب سے بہتر، بعد از خدا بزرگ تو. اور انعام کیا ملے گا؟ اب وہ انعام بھی سن، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے تجھے رضوان اکبر عطا فرمایا. آقا صحابہ میں فرمایا ابو بکر اللہ نے تجھے رضوان اکبر عطا فرمایا. تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ یہ رضوان اکبر کیا ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سب کے لیے جب دیدار ہوگا تو اللہ عمومی تجلی فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جنت میں سب کو ایک ساتھ دیدار عطا فرمائے گا. لیکن کچھ لوگ ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ اکیلے میں الگ سے خاص تجلی کر کے ان کو دیدار کا شرف عطا فرمائے گا. تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، اور جب تک چاہے گا دیکھتا رہے گا. اس صدیق کے بارے میں لوگ ابھی بھی تردد میں کہ جنت میں جائے گا کہ نہیں. میں نے کہا وہ تردد والے، صدیق کو جنت کی طلب، وہ تو رضوان اکبر پا چکی، اب جنت کو صدیق کی طلب ہے. محبوب رب عرش ہے وہ سبز قبہ، جس کو جنت کروڑ مرتبہ رشک کی نظر سے، اگر میرے تصور میں آپ کو بتاؤں، جنت اچک اچک کر
ایک دن میں کروڑ مرتبہ جس کو حسرت سے دیکھتی ہے وہ خطہ روضہ رسول ہے، وہ خطہ روضہ رسول ہے۔ میں تو کروڑ مرتبہ میں نے کم کہ کروڑوں مرتبہ، کروڑوں نہیں کروڑوں مرتبہ۔ اہل علم جانتے ہیں اس کا فرق ہے، کروڑوں کا کروڑوں کا فرق کیا ہے انہیں پتا ہے۔ کروڑوں مرتبہ جنت اچھک اچھک کر جس خطے کو دن میں دیکھتی ہے وہ خطہ روضہ رسول ہے، اور اس خطے میں بالکل نبی کے قریب، سب سے قریب جو آرام کر رہا ہے وہ صدیق ہے، اور ان کے پیچھے جو آرام کریں وہ فاروق اعظم ہے۔ ابھی عنوان وہ نہیں ہے، بہرحال فضیلت پھر فضیلت ہے۔ اور ایک بات عرض کروں، مرنے کے بعد کوئی عبادت نہیں ہوتی، لیکن صدیق و فاروق اب بھی اس عبادت میں مصروف ہے جس جیسی کوئی عبادت نہیں۔ زیارت رسول سے بڑی عبادت ہے، اور حضور دینے پر آئے تو کیا عطا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک بار صدیق نے کہا تھا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ صدیق اکبر نے کیا کہا تھا؟ 3 چیزیں پسند ہیں، آنکھیں میری ہو، چہرہ تمہارا، بس دیکھتا ہی رہوں، میرا دل کرتا ہے آپ کو کیا تمنا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اگر اسی ایک تمنا پر ذکر کریں تو پھر ذکر ہوگا۔ کوئی عشق والا ہی جانتا ہے کہ محبوب کو دیکھنے میں مزہ کیا ہے۔ کہا آنکھیں میری ہو، چہرہ آپ کا، آنکھ نگاہیں میری ہو، رخ تاباں آپ کا ہو۔ کیا خوش نصیب تھے۔ حضور نے دیا بھی کیا دیا، حضور نے دیا کیا دیا؟ کہا ابو بکر ایسی جگہ تمہیں لے آئیں گے، ایسی جگہ تمہیں لے آئیں گے، دیکھتے ہی رہنا، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی ٹوکنے والا، دیکھتے رہنا۔ گنبد خضرا میں حضور لیٹے ہوں، آرام کر رہے، اب لیٹے ہوئے آرام کر رہے صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ اصل کیفیت تو قدرت ہی ہے۔ صوفیہ کے مشرب اور مسلک میں جو مزار رسول کی کیفیت ہے وہ کبھی خانقاہ میں جا کے کسی سچے مرشد سے پوچھنا تو آپ کو بتائیں گے۔ یہ لیٹنے کی کیفیت تو وہ کیفیت ظاہری کیفیت ہے، حقیقت شرح الصدور اٹھا کے دیکھے، عام مومن کی قبر کا حال یہ ہے، اس میں نہریں بھی ہیں، اس میں درخت بھی ہیں، اس میں خدام بھی ہیں۔ جب غلاموں کی قبر کا یہ حال ہے تو امام الانبیاء کی مزار مقدس کا، وہ دربار کا حال کیا ہو۔ کبھی کسی سچے صوفی کے پاس بیٹھنا، اس سے پوچھنا، وہ بتائے گا کہ حضور کے مزار مقدس کا کیا حال ہے، وہ الگ سا عنوان ہے۔ اس لیے کہ کبھی کبھی خانقاہ کی باتیں جلسوں کے اندر صوفیہ اجازت نہیں دیتے بیان کرنے کی، لیکن امام اہل سنت کی جو تصانیف پڑھتے پڑھاتے ہیں، صوفیہ کی، صاحب ابریز کو جنہوں نے پڑھا ہے، اسی طرح امام سیوطی کو جنہوں نے پڑھا، امام عبد الوہاب شعرانی کو جنہوں نے، یا اس طرف پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے۔ قبر جس کو لوگ 2 گز زمین سمجھتے ہیں، وہ 2 گز زمین، وہ ریاض الجنہ ہے، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری، مومن کی قبر۔ اب وہ ریاض الجنہ کیسے بنتی ہے؟ حضور آتے ہیں پھر آ کر چلے جاتے ہیں، جہاں سے آ کر قدم رکھ کر چلے جائیں وہ جنت کی کیاری ہے، اور جہاں قیامت تک کے لیے مقیم ہو جائیں اس کو کیا نام دیا جائے؟ اسی لیے میں نے کہا کروڑوں مرتبہ جنت اچک اچک کر اسے حسرت سے دیکھ۔ بہرحال تو عرض یہ کرنے لگا تھا کہ حضور کا جو مزار شریف ہے، اب وہ بتا تو میں کیسے سکتا ہوں، کیسے بتاؤں، میری ہمت نہیں ہو رہی ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے، قبلے کی سمت میں پہلا مزار حضور علیہ السلام، پھر حضور دیکھو صحابہ نے تدفین میں بھی کیا انداز اختیار، کیا ادب تھا۔ حضور کے مزار کے برابر صدیق کا مزار نہیں ہے۔ جہاں حضور علیہ السلام کا سینہ ہے وہاں صدیق اکبر کا سر ہے، یعنی یہ دیکھو صحابہ کا مسلک ہے۔ یہ 1857 کے بعد کی نوزائیدہ پیداوار کہتے ہیں ہم نبی کی طرح ہیں، وہ صدیق کو بھی قبر میں نبی کے برابر لٹانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صدیق کو بھی، صدیق کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، صدیق کو بھی حضور کے برابر قبر میں ٹھیک نہیں، حضور کا سینہ ہوگا، صدیق کا سر ہوگا، یعنی حضور کے برابر بھی کسی کی قبر کو صحابہ نے برداشت نہیں فرمایا۔ یہ تعلیم تھی حضور کی۔
اور پھر صدیق کے برابر فاروق اعظم کو نہیں رکھا کہ دونوں برابر، نہ دونوں برابر نہیں ہیں. تو جہاں صدیق اکبر کا سینہ ہے وہاں فاروق اعظم کا سر ہے. تب قبریں ایسی ہو گئی، پہلے حضور، پھر اس کے نیچے صدیق، پھر اس کے نیچے فاروق. تو اب اگر تصور کرے تو جب مومن کو لٹایا جاتا ہے تو اس کا رخ کعبے کی طرف. اب سمجھ لے کہ حضور کا رخ کعبے اور صدیق کا رخ حضور کی طرف. ہر وقت یار کو دیکھ رہے ہیں. کیا محبتوں کا ماحول ہے. محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوگاہ عتیق و عمر کے. اور اب بات، میں تو بہت سی چیزیں لایا ہوں ساتھ میں، لیکن ٹائم پورا ہوا. میں نے جمعہ میں اعلان کیا تھا کہ 10 سے 10:15 تک کے اجتماع ختم کر دیں گے. اسی ٹائم پہ ختم کر رہا ہوں، ٹائم پہ ختم کر لیں. بہت قربانی ہے صدیق اکبر کی، اور اللہ نے چاہا تو اس کو کسی اور موقع پہ پڑھ دیں. پوری زندگی حضور کی کے ساتھ ساتھ گزاری. وہ ملک شام میں 12 سال کی عمر میں جو حضور سفر میں گئے تھے تو اس میں بھی صدیق اکبر ساتھ تھے. ایک بات اور اشاروں میں پڑھ دوں، حضور پہلے نکاح کے موقع پہ جب سیدہ خدیجہ کے گھر بارات لے کے گئے، بارات یہ نہیں جیسے آپ کی ہماری ہوتی ہے، وہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یعنی جب دلہن کے گھر دولہا جاتا ہے نا کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے، میں اس کو کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے صرف. تو اس میں بھی صدیق اکبر ساتھ میں تھے. پہلے نکاح میں صدیق ساتھ تھے. اور مجھے تو یہاں تک کی بات پہنچی ہے کہ اس وقت تو جو جوڑا رسول اللہ نے شادی کے وقت پہن رکھا تھا وہ بھی سیدنا صدیق اکبر نے آپ کو گفٹ کیا تھا کہ یہ میری طرف سے آپ آج خوشی کا دن ہے، آپ اس کو پہن. یعنی آپ غور فرمائیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہاں گئے. اب یہ بات بھی کہہ دوں کہ حضور نے پہلے نکاح کے وقت جو جوڑا پہنا تھا وہ صدیق کا دیا ہوا تھا، اور صدیق نے آخری وقت میں بوقت وصال قبر میں جاتے وقت جو جوڑا پہنا تھا وہ رسول اللہ کا دیا ہوا. صدیق اکبر وصیت کرتے تھے کہ مجھے نئے کپڑے میں دفن نہیں کرنا، میں جو کپڑے یہ میرے ہیں نا اسی مجھے دفن کرنا. تو لوگ حیران ہو گئے کہ نیا کپڑا کیوں نہیں. تو نیا کپڑا کیوں نہیں تھا، اس وجہ تھا کہ یہ ہزاروں نئے کپڑوں پہ افضل تھا، کیونکہ جس دن صدیق اکبر کو وصال فرمانا تھا اس دن حضور علیہ السلام کا انہوں نے وہ جبہ پہنا تھا جو حضور نے ان کو عطا کیا تھا. وہ کہا مجھے نئے میں نہیں جانا ہے، مجھے تیار کے لباس میں جانا. صدیق اکبر. اور پھر وہ مشہور سا واقعہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، کئی نشستیں ہو سکتی ہیں اس پر سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پر. اور ایک قول ہے سیدنا ابو ہریرہ کا، وہ فرماتے تھے کہ اگر ابو بکر نہ ہوتے، ابو بکر کی خلافت نہ ہوتی تو زمین پر اللہ کی عبادت نہ ہوتی. میں آج اسی پہ گفتگو کرنا چاہتا تھا، اسی پہ آج بیان کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ باتیں تو بہت ہیں لیکن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ جو قول ہے میں اس کو پڑھنا چاہتا تھا. وہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں والذی لا الہ الا ہو لولا ان ابا بکر استخلف ما عبید اللہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جو جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لولا ان ابا بکر استخلف ما عبید اللہ، اگر ابو بکر کی خلافت نہ ہوتی تو زمین پر اللہ کی عبادت نہ ہوتی. اتنی. اور یہ بار 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 قسم اٹھا کر ابو ہریرہ کہا کرتے تھے. تو لوگ کہتے تھے ابو ہریرہ بس بھی کرو، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت نہ ہوتی تو زمین پر اللہ کی عبادت نہ ہوتی. آپ فرماتے ہیں جو حالات ہم نے دیکھے نا، پھر انہوں نے ان حالات کو بیان کیا. میں اس کو بیان کرنا چاہتا تھا لیکن اس کا احاطہ 2-3 منٹ میں کروں گا. اب جو ابو ہریرہ سرکار نے بیان کیا ہے، حالات جو چشمدید گواہ ہیں کہ اگر ابو بکر کی خلافت نہ ہوتی تو زمین پر اللہ کی عبادت نہ ہوتی. وجہ جب حضور علیہ السلام نے وصال پردہ فرمایا، یہ صدیق اکبر کا احسان ہے سنت، بہت بڑا ہے، اسے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. اگر وہ صدیق اکبر کا احسان بھول گئے اس سے بڑا احسان فراموش اس امت میں کوئی نہیں. اگر واقعی مومن ہے تو یہ حضرت ابو ہریرہ اپنا مشاہدہ بیان فرما رہے ہیں. جب حضور علیہ السلام نے پردہ فرمایا صحابہ کی کیفیت تھی،
فاروق اعظم وہ تلوار لے کے گھوم رہے ہیں کہ کوئی کہہ دے کہ حضور کا وصال ہوگا اس کو قتل کر دوں. کوئی بے ہوش ہو رہا ہے, کسی پہ کشی کاری ہے. اس وقت سب کو سہارا دینے والی ذات حضرت ابوبکر صدیق, بلکہ بہت نازک مرحلہ تھا. سیدنا صدیق فاروق اعظم کھڑے ہیں تلوار لے کے, کوئی کہے گا حضور کا وصال ہوا تو اس کو مار ڈالوں گا. سرکار نے عمر بیٹھو, تو تم نے کہا میں نہیں بیٹھتا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چھوکرے جو جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کی اوقات نہیں ہے, کھڑے ہو کے استنجا کرتے ہیں, صدیق اکبر پہ بک بک کرتے ہیں. اور یہ جو پڑوسی ملک سے جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو نگستیں آتی ہے اس کو جو ہے وہ اس کی فضلہ خوری کرتے ہیں, انہیں کیا خبر ہے؟ یوٹیوب سے دین لینے والوں کو کیا خبر ہے؟ سیدنا فاروق اعظم کو کہا آپ بیٹھ جائیں, کہا میں نہیں بیٹھتا. صدیق اکبر نے کہا عمر بیٹھ جاؤ, بیٹھ گئے. یہ صدیق اکبر کو جو رسول اللہ نے تیار کیا تھا نا, یہ اس دن کے لیے تیار ہے. جو غارے سور میں لے کر کے گئے تھے, 3 دن اپنے ساتھ رکھا تھا, اور پھر اس کے بعد جو حضور نے ان کے دل کو مضبوط کیا تھا, پھر اس کے بعد صدیق اکبر کھڑے ہو کہتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اخیر تک یہ آیت مبارکہ پڑھی. اللہ فرماتا ہے کہ محمد تو اللہ کے رسول ہے اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. اگر یہ پردہ فرما جائیں, وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں, تو کیا تم پچھلے پیر پلٹ جاؤ گے؟ تو جو پچھلے پیر پلٹے گا نقصان اسی کا, اللہ کا کیا نقصان ہے اس کے اندر, دین کا کیا نقصان ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم کو ایسا لگتا تھا جیسے یہ آیت ابھی اور آج ہی نازل ہوئی, ہم بھول گئے تھے. کہ صدیق اکبر نے یاد دلائی. فاروق اعظم کی تلوار نیام میں چلی گئی. پھر امت میں سب سے پہلا جھگڑا پیدا ہوا, اختلاف. جھگڑے سے مطلب اختلاف, صحابہ میں اختلاف ہوا, صحابہ میں. اور پہلا اختلاف جو تھا وہ یہ کہ رسول اللہ کو کہاں دفن کرے. حضور کی یہ حضرت ابو ہریرہ سے میں روایت بیان کروں, یہ جو کہا نا ابو بکر نہ ہوتے تو خدا, ابو بکر کی خلافت نہ ہوتی تو خدا کی عبادت نہ ہوتی. امت میں پہلا اختلاف پیدا ہوا, حضور کو دفن کہا گیا. اب وہاں سبھی صحابہ ہیں, کوئی کہتا ہے کہ حضور کو مکہ شریف لے کے چلو کیونکہ حضور کی ولادت وہاں. اس نزاکت کو میں سمجھتا ہوں کہ اہلیان مالیگاؤں آسانی سے محسوس کر سکتے, کیونکہ ہمارے یہاں جو میت کا سسٹم ہے وہ بہت اوپنلی ہوتا ہے. یعنی پورے محلے میں سب چرچا رہتا ہے, غسل کا ٹائم کیا ہوگا, تدفین کا ٹائم کیا ہوگا. اب آپ سوچو کسی کا انتقال ہو اور ایک لڑکا ان کا اڑ جائے کہ نہیں عائشہ قبرستان میں لے جائے کے, کوئی لے جا سکتا ہے بڑا قبرستان؟ دوسرا بیٹا بولتا ہے نہیں بڑا قبرستان لے جائے گے, کوئی بولتا ہے نہیں چھوٹا قبرستان. کیا ہوتا ہے؟ کتنا مشکل اور ٹف ہوتا ہے نا. 4 بیٹوں کو سمجھانا کتنا مشکل اور ٹف ہوتا ہے. یہ صدیق اکبر ہے. ایک کچھ صحابہ کہنے حضور کو مکہ لے کے چلو کیونکہ حضور کی ولادت مکہ شریف میں ہوئی. کوئی کہتا ہے بیت المقدس لے کے چلو کیونکہ انبیاء کرام وہیں ہیں, وہاں لے کے چلو. کوئی کہہ رہا ہے جنت البقیع چلو, کوئی کہہ رہا ہے مسجد نبوی میں لے کے چلو. اتنی باتیں, اختلاف ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں حضور کہیں نہیں ہے, حضور نے مجھ سے کہا. دیکھ رہے ہیں, جس کو جو بات کہنی تھی اس کو کہہ دیا پہلے سے. اور یہ صدیق اکبر کی آواز کی تاثیر تھی, سب متفق ہو گئے. پھر اس کے بعد دوسرا فتنہ اٹھا. مدینہ منورہ, طائف, مکہ شریف اور آس پاس کا پورا علاقہ سیف تھا کیونکہ ان لوگوں کو اسلام کا فیض بہت ملا. لیکن وہ جو دور دور کے علاقے تھے, عمان کے, یمن کے, وہ جو دور کے شام کے جو علاقے تھے جس میں لوگوں نے اسلام کا غلبہ دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا تھا لالچ میں آ کر کے, اور ابھی تک ان کی وہ تربیت کے مراحل سے گزر رہے تھے, دین ان کی روح اور قلوب میں اترا نہیں تھا, وہ مرتد ہو گئے. بہت بڑی تعداد میں لوگ مرتد ہیں. کچھ لوگ جو آس پاس کے تھے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ صحابہ مرتد نہیں ہوئے تھے, اور جو مرتد ہوئے وہ صحابہ نہیں تھے. جن کو حضور علیہ السلام نے دین پلایا تھا اور جنہوں نے دین پی رکھا تھا ان پہ کوئی فرق نہیں ہوا, وہ تو ایمان والے تھے.
وہ جو نئے لوگ فتح مکہ کے بعد کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اسلام کی ترقی دیکھ کر کے جو وہ قریب آ گئے تھے، ان میں سے بہت سے لوگ مرتد ہوئے. حالانکہ بعد میں ان میں مرتد لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ واپس آئے ہیں. عورتوں نے دعوی نبوت کر دیا، عورتوں نے دعوی نبوت کیا. یہ تو صحابہ کا ظرف تھا کہ ان کو بھی دھول چٹایا. کچھ مردوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ نے ان کو بھی دھول چٹایا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وقت میں سب سے ایک ساتھ مقابلہ کیا. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کیا، کہا کہ جب تک اللہ کے رسول علیہ السلام ظاہری طور پہ حیات تھے تب تک زکوٰۃ دینا بنتی تھی، اب زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تلوار لے کے نکلے اکیلے، میں ان سے بدلہ لوں گا. حضور کے دور میں یہ ایک نکیل بھی دیتے تھے، نہ اونٹ کی ایک رسی دیتے تھے، نہیں دیں گے تو وہی وصول کروں گا. اب یہاں پر صدیق اکبر اور مولا علی کی محبت بھی سنی. جب صدیق اکبر اکیلے نکلے نا تلوار لے کر اپنے گھوڑے پر، تو اس وقت ان کی لگام جس نے پکڑ رکھی تھی، اس لگام پکڑنے والے کو حیدر کرار کہتے. غور کیجئے. اور صدیق اکبر رضی اللہ، یہ میں روایت پڑھ رہا ہوں البدایہ والنہایہ سے، کنز العمال میں بھی یہ روایت موجود ہے. میں سمجھتا ہوں 2 کتابیں کافی ہے، باقی اور بھی آپ تحقیق کر سکتے ہیں. صدیق اکبر جب نکلے نا تو مولا علی نے ان کی جو وہ گھوڑے کی لگام پکڑی تھی اور کیا جملہ کہا تھا. کہتے ہیں اے خلیفہ رسول، مولا علی کہہ رہے ہیں اے خلیفہ رسول، آج ہم آپ سے وہی بات کہیں گے جو میدان احد میں اللہ کے رسول نے کہی تھی. اور رسول اللہ نے کیا بات کہی تھی؟ کہا کہ آپ اپنی تلوار نیام میں کر لیں اور ہمیں اپنی جان کے خطرے سے نہ ڈرائیں. یعنی آپ کی جان مسلمانوں کے لیے بہت قیمتی اثاثہ ہے. اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو یہ امت کہاں جائے گی؟ آپ امت کے جو ہے وہ امیر ہے، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، مومنوں کے امیر ہیں آپ، اس لیے آپ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں. اس فتنے کو نپٹنے کے لیے ہم لوگ کافی ہے، آپ جائیے، ہم نپٹیں گے یہ فتنہ، اس فتنے کو ہم نپٹیں گے. جب اور کہے کہ اگر آپ شہید، مولا علی کہہ رہے اگر آپ شہید ہو گئے نا تو اسلام کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، آپ لوٹ جائے، اس فتنے کو ہم نپٹیں گے. اور سیدنا صدیق اکبر لوٹ گئے. پھر یہ روایت میں نے آپ کے ساتھ، یہ محبت تھی. تو مانعین زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کا فتنہ صدیق اکبر نے ان کو نپٹا. اس کے بعد یہ جھوٹے نبوت کے جتنے دعوے دار تھے، اس فتنے کو صدیق اکبر نے نپٹا. حضرت اسامہ کا لشکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال سے تقریباً 18 یا 20 دن پہلے حضور نے روانہ فرمایا، 30 یا 29 سفر تھی اور بدھ کا دن تھا. حضور کی طبیعت میں علالت زیادہ ہوئی. اس سے ایک دن قبل حضور نے حضرت اسامہ کا لشکر روانہ کیا. ابھی 3 میل کے فاصلے پہ پہنچے تھے کہ حضرت اسامہ کی بیوی نے اطلاع کی کہ حضور کی طبیعت زیادہ علیل ہو گئی ہے، جلدی مت کیجیے. اور رک گئے. اس لشکر میں سیدنا ابو بکر صدیق بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، اکابر صحابہ بھی تھے. حضرت اسامہ کی عمر صرف 20 سال کی تھی. ان کو امیر بنایا تھا اور سینئر صحابہ کو ان کی امارت میں رکھا تھا. وجہ تاکہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہو. حضرت اسامہ پر پھر کبھی بات کروں گا، چونکہ اب تو سلسلۃ الصحابہ شروع ہی ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اوپر گفتگو ہوگی. تو جب ان لوگوں کو پتا چلا کہ حضور کی طبیعت زیادہ علیل ہو گئی تو یہ واپس آ گئے. پھر حضور کا وصال ہو گیا. اور حضور کا وصال ہوا تو صدیق اکبر نے جو پہلا کام کیا وہ یہ، کیونکہ روم کے آس پاس اور شام کے آس پاس بھی لوگ مرتد ہوئے تھے، یہ کہہ کے کہ اب ان کے اندر کوئی طاقت نہیں رہ گئی. لیکن جب حضرت اسامہ کا لشکر آپ نے پورے کر و فر کے ساتھ روانہ کیا، یہ کہہ کے کہ جس کو حضور نے بھیج دیا میں اس کو واپس نہیں بلا سکتا، جائیں ان حالات میں بھی جائیں مقابلہ کریں. تو جب یہ رومیوں کی طاقت کو ملک شام میں صحابہ نے کچلا ہے
تو جو لوگ اس طرف کے مرتد ہوئے تھے یہ کہہ کہ اگر ان میں طاقت نہیں ہوتی تو ان کو کچلنے کیوں آتے ہیں، تو جو مرتد ہوئے تھے واپس سے پھر مسلمان ہوئے بہت سارے لوگ. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے. مسلمہ جیسے شخص کو دھول چٹانے والی ہستی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. آخری بات کے طور پہ جو پڑھنے چلا تھا، ٹائم زیادہ ہو گیا اس لیے، جب صدیق اکبر کا وصال ہوا، وہ بہت روح پرور واقعہ ہے. صدیق اکبر جب دنیا سے جا رہے تھے تو کہا کہ اس میں اہل بیت اور صحابہ کی محبت کا تذکرہ اس لیے خاص آج کے تناظر میں خاص کرنا ضروری ہے، کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو اہل بیت کو نظر انداز کرتے ہیں، جو اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو صحابہ کو نظر انداز کرتے ہیں. حالانکہ اہل سنت کا موقف ہے صحابہ اہل بیت ہماری دو آنکھیں ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. ہم اپنی طبیعت سے کسی کو نہ مانیں، حضور نے جس کو جو شان دی اس کے مطابق نہیں، بس اتنا یاد رکھیے. یہی اہل سنت کا نظریہ ہے، اپنی طبیعت سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں. حضور نے جو مقام جس کو دیا اس کو وہی مقام پر مانو، گھٹانے بڑھانے کی کوشش مت کرو. ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے. بلکہ میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں، جس کو ساتھ لے گئے اس کا وہ مقام ہے، جس کو بستر پہ سلایا اس کا وہ مقام ہے، جس کے کندھوں پہ بیٹھے اس کا وہ مقام ہے، جس کو کندھوں پہ اٹھایا اس کا وہ مقام ہے، جس کو مسلح پہ رکھا اس کا وہ مقام ہے، اپنے بعد جس کو مسلح پہ رکھا اس کا وہ مقام. تو آقا علیہ السلام نے سب واضح، دین میں کچھ بچا نہیں کہ ہم الگ سے اب نئے انداز میں اس کو بنائیں، تشریح کریں اور اپنی عقیدے نئے بنائیں. نہیں، سب حضور دے چکے، بنیاد فراہم کر چکے، اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ رہو. تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے. تو جب صدیق اکبر جانے لگے تو کہا کہ حضور کو غسل کن لوگوں نے دیا تھا تاکہ لوگوں کو بتائیں. تو کہا کہ مولا علی سرکار نے دیا تھا، عبداللہ ابن عباس تھے، حضرت قسم بن عباس تھے، ان لوگوں نے دیا تھا، عباس تھے. جنہوں نے حضور کو غسل دیا وہی ہاتھ مجھے بھی غسل دیں. کتنے کپڑے تھے حضور کے کفن میں؟ کہا 3 تھے. کہا 3 کپڑے مجھے بھی دیے جائیں. دین کون سا تھا حضور کے وصال کا؟ کہا پیر کا دین تھا. کاش وہ نصیب ہو جائے، وہ تو نہیں اپنے کر سکتے. اور کیا فنائیت تھی عشق رسول میں. حضور 63 سال کی عمر میں دنیا سے گئے، صدیق اکبر بھی 63 سال. حضور علیہ السلام کا وصال پیر کے دن ہوا، صدیق اکبر کا وصال بھی پیر کے دن ہوا. غسل حضور کے گھر والوں نے دیا، صدیق اکبر نے اپنے گھر والوں کو نہیں رکھا غسل اور کفن کے لیے. کہا جن ہاتھوں نے حضور کو غسل دیا اور کفن پہنایا وہی ہاتھ مجھے بھی غسل دیں گے، کفن پہنائے. اور کفن پہنانے کے لیے حضور کے خاندان کے لوگ تھے. ایک بات پھر صدیق اکبر نے کہا جب یہ سب کچھ ہو جائے تو اس وقت میرا جنازہ لے جانا اور حضور کے حجرے کے باہر رکھ کے کہنا جو پوری زندگی ساتھ ساتھ رہا وہ مزار میں بھی ساتھ رہنا چاہتا ہے. اگر آقا اجازت دے دیں تو مجھے دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں رکھ دینا. مطلب صدیق اکبر کا عقیدہ ہے کہ وصال کے 2.5 سال کے بعد بھی حضور اجازت دے سکتے ہیں. ہم تو عقیدہ صدیق پر ہیں، ہم تو عقیدہ صدیق پر، ہم زندیق لوگ نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں ہاں چلو حضور سے مانگتے تھے نا تو حیات میں مانگتے تھے، اب نہیں مانگ سکتے. میں نے کہا یہ دلیل لاؤ قرآن سے کہ اس وقت مانگ سکتے تھے، ابھی نہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو قیامت تک ہے. جس کو اللہ رسول خاص نہ کریں، علم تفسیر ہے، تفسیر کا اصول ہے کہ جس آیت کے لیے اللہ رسول خاص حکم و بیان نہ کرے، کسی مولوی مولانا کو حق نہیں کہ اس کو خاص کرے. تفسیر کا فن ہے. شان نزول خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے اس وقت تک جب تک کہ اللہ رسول خاص نہ کرے. آپ کہاں جب قرآن کہہ رہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جب سائل تمہارے پاس آئے اس کو جھڑکنا مت، یعنی دے دینا. جب اللہ کہہ رہا ہے دے دینا، اللہ حضور سے کہہ رہا ہے دے دینا، تو ہم کیوں نہ مانگے؟ وہ کہہ رہا ہے نا دے دینا، تو جو دیتا ہے اسی کے پاس تو مانگتے ہیں. نہیں جب تک حیات ہے تب تک. میں نے کہا صدیق نے پھر کب مانگا؟ صدیق نے کب مانگا؟ اور صحابہ کرام نے عمل نہیں کیا. یہ روایت جو میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں امام جلال الدین سیوطی کی، امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا، امام یوسف نبہانی نے اپنی کتاب میں لکھا.
اور کثیر محدثین اور بزرگوں نے اپنی کتب میں لکھا کہ جب صدیق اکبر نے وصیت کی اور جب صدیق کا وصال ہو گیا تو سب لوگ صدیق کا جنازہ لے کے گئے. لیکن روافض کے نشیمن پر بھی بجلی گرنی چاہیے کیونکہ ہمارے یہاں فرض اعظم ہے نا. ہاں تو جب صدیق کا جنازہ لے کر وہ سارے اہل اللہ صحابہ جو اخیار تھے، سب کے سب اخیار تھے، وہ نیک لوگ تھے، اللہ والوں کی جماعت وہاں پہنچی تو حضور کے حجرے کا دروازہ بند تھا. جنازہ صدیق باہر رکھا گیا. کسی نے نہیں کہا ابو بکر کیسے حضور اجازت دیں گے، حضور تو پردہ فرما گئے. لیکن سب نے رکھا. اور اب ابو بکر صدیق کی وہ بات کہنے کے لیے جو آگے بڑھا، اس آگے بڑھنے والے کو کہتے ہیں امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول و زوج البتول، ابو الحسنین ابو الائمہ، خاتم الولایت، فاتح خیبر، سیدنا علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. حضور کے حجرے کے سامنے گئے، یا رسول اللہ یہ آپ کا ابو بکر ہے. ہر جگہ ساتھ ساتھ رہا. حضور مزار میں بھی ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اجازت ہو تو حضور ارشاد فرمائے. یعنی دیکھ رہے ہیں. اور صوفیہ فرماتے ہیں جو دروازہ بند تھا وہ خود بخود کھل گیا اور لوگوں نے آواز سنی محب کو محبوب سے ملا دیا جائے. کون کہتا ہے حضور بعد وصال نہیں دیتے؟ صدیق کو نہیں دیا، جنت دی. جنت نہیں دی تو کیا ہے جب بعد وصال. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں مانگیں گے، ہم تو مانگیں گے مانگیں گے مانگیں گے. اور آگے پھر کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، یقین ہے منہ مانگی پائیں گے. سنی ان سے مدد مانگے جاؤ، پڑے بکتے رہے بکنے والے. لیکن یہاں یقین دیکھیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اور پھر دوسرے یہ کہتے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. اس کو سمجھو، سنہری جالیوں کے سامنے کا تصور کرو. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی، سمجھے؟ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی. بھائی مانگنے میں اور دینے میں کتنا فاصلہ ہے؟ ہاتھ بھر کا. ادھر پھیلایا ادھر مل گیا. دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. اور بہت مزے میں کہتے ہیں، بہت مزے میں کہتے ہیں اپنا شرف دعا سے ہے باقی رہا قبول. کچھ لوگ کہتے ہیں نا مانگیں گے تو ملے گا کہ نہیں ملے گا. وہ چھوڑ یار یہ سب، جتنی دیر ان سے مانگ رہے ہیں ان سے مخاطب بات کرے کیا کم ہے؟ لیکن آگے بڑی بات، اپنا شرف دعا سے ہے باقی رہا قبول، وہ جانے ان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے. اور ہمارے لیے تو وی آئی پی کوٹا ہے نا. اب آگے اور بڑھ کے کہتے ہیں وہ جانے ان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے. وی آئی پی کوٹا کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. کہتے ہیں مومن ہوں اور مومن ہوں کیونکہ مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو. مومنوں سے وہ ناراض نہیں رہتے. مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہوں. رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں. سائل مطلب مانگنے والا بھکاری ہوں. سائل ہوں، پہلے تو مومن ہوں اس لیے وی آئی پی کوٹا ہے کہ ان پہ رؤوف الرحیم ہے مومنوں پہ، مگر سائل بھی ہوں. ڈبل سائل ہوں. سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. وہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے حضور نہ مت کہنا، جھڑکنا مت. تو پہلے تو مومن ہوں کیونکہ مومن پہ شاعری میں بھی قرآن بیان ہو رہا ہے. مومنوں پہ رؤوف الرحیم کیسے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مومنوں پہ مہربان مہربان، کمال مہربان مہربان مہربان. تو مومنوں پہ تو مہربان ہے تو میں مومن بھی ہوں. اور دوسری بھکاری ان کے درکس. اور سائل کے لیے کیا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. ادھر بھی قرآن بیان ہو رہا ہے، ادھر دونوں مصروں میں قرآن کی دو دو آیت بیان ہو. کہتے ہیں مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو. اور سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے.
مومن ہوں، کیا مزہ آتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کیا کہوں، زبان رکتی نہیں، گھڑی کا کاٹا بھی رکتا نہیں. بڑے مزے میں کہتے ہیں لب واہ واہ کہتے ہیں کھلے ہوئے. مانگنے کی کیفیت اسی کو احمد رضا کہتے ہیں. کیا منظر کہ لب واہ واہ کہتے ہیں، واہ نہیں واہ. ایک ہے واہ، ایک ہے واہ. لب واہ یعنی لب کھلے ہوئے. بھائی جب مانگو تو لب کھلتے ہیں نا. لب واہ، آنکھیں بند پھیلی ہیں جھولی. سنہری جالیوں کے سامنے ایسے ہی مانگتے ہیں نا، آنکھیں بند کر کے. لب واہ، دے دو یا رسول اللہ، دے دو دے دو دے دو. کریم کرم کر دے. انظر حالنا یا انظر حال. کیا کہتے ہیں؟ لب واہ، آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی. کتنے مزے کی بھیک، اور کتنے مزے کی بھیک تیرے. بات بڑھتی چلی جائے گی لیکن بہرحال دروازہ کھل گیا. اب دروازہ کھلا تو قبر میں اتارنے کی جو بات آئی، قبر میں جو اترا ہے صدیق کو آخرت کی پہلی منزل تک پہنچانے کے لیے جو اترا ہے قبر میں، اس کو امام المشارق والمغارب. اجازت لینے والے بھی وہی قبر میں اتر. اب قبر میں جیسے صدیق اکبر کو ہاتھ، دشمن لوگ اتارتے ہیں قبر میں یا گھر والے اتارتے ہیں؟ دیکھو تو صحیح، یہاں صدیق کو یہ اپنے ہاتھوں میں لے کے قبر میں اتارے ہیں، صدیق کے لیے اجازت لے رہے ہیں، اور یہ خامخواہ جل رہے ہیں. حضرت نصیر الدین نصیر نے کیا کہا؟ نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، اور کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے. کچھ لوگوں کو برا بھی لگتا ہوگا، لگتا رہے، لیکن ہمارا مسلک جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. محرم میں بھی بیان کرتے ہیں، جمادی الاخری میں بیان کرتے ہیں. محرم میں جو جلتا ہے وہ جلتا ہے، اخری میں جو جلتا ہے وہ جلتا ہے. ہم نہ یہاں جلتے ہیں نہ وہاں جلیں گے انشاءاللہ. یہاں بھی صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں مزے میں، وہاں بھی مزے میں ہوں گے انشاءاللہ. سچے عقیدے پہ مزے ہی مزے انشاءاللہ. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. جنا بنے گی محبان چار یار انشاءاللہ. جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. ہماری قبر انشاءاللہ جنا بنے، جنت بنے گی چار یار والوں کی قبر، سب یار والوں کی قبر. مولا علی اترے قبر میں، اور جیسے صدیق اکبر کو لے کر اب قبر میں ایسے اتارتے ہیں. تصور کریں، اس وقت گنبد خضرا نہیں بنا تھا، لیکن حضور کا حجرہ تو تھا. صدیق اکبر کی قبر میں مولا علی اترے، اور صدیق کو ہاتھ میں لیا، اور ہاتھ میں لے کے زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی نعرہ لگایا مولا علی نے. نعرہ کب لگتا ہے؟ نعرہ کب لگتا ہے؟ خوشی کے موقع پر. کون سی خوشی تھی؟ یا خوشی نہیں ہو تو کوئی بڑا آنے والا ہو تو لگتا ہے نا. کون آ رہا تھا؟ آنے والے کے شکر میں اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے. کوئی بڑا آیا ہے تو جب مولا مشکل کشا نہ اللہ اکبر اللہ، صحابہ نے کہا علی یہ نعرہ لگانے کا کون سا موقع ہے؟ تو کہا ارے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم. کہا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا حضور تشریف لائے ہیں، حضور آئے ہیں. اللہ اکبر. کیا قبر صدیق ہے؟ ابھی صدیق نہیں آئے، علی تو پہلے سے موجود ہے، حضور بھی تشریف لے آئے. کہا حضور آئے ہیں، اور حضور دعا کریں اے اللہ میرے ابو بکر کے صدقے میں میری امت کے بوڑھوں کی مغفرت فرما. اس منظر کو دیکھ کر کے میں نعرہ لگا مرتبہ حضرت صدیق کا. یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں، نبوت کے سوا بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا. کہ یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، لٹایا اپنا گھر اس محبت میں، کئی بار اس محبت میں کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا. صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا، نبی صدیق اکبر کا. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کی خیرات سے مالا مال فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے. آپ سے گزارش ہے ہر ہفتہ آئیے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو جن ہفتوں میں ہوں ایک ایک صحابی کا ذکر انشاءاللہ کریں گے. حالانکہ جی تو نہیں بھرتا، صدیق پھر صدیق ہے، بڑا خوبصورت سا عنوان ہے، لیکن بہرحال
کہیں تو بات مکمل کرنی ہوگی. ہفتہ وار رشتے میں ہر ہفتہ ہوتا ہے. 10:15 بجے کا ٹارگیٹ ہے. سردی کا موسم ہے, آپ جلدی آ جائیں تو جلدی اجتماع ختم ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.